امی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے، آج بھی نظر لگوا لی۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اتنی تیار ہو کر ان لوگوں کے سامنے نہ جایا کرو، لیکن تم کسی کی سنتی ہی کہاں ہو۔ میں آنکھیں موندے امی کی ساری باتیں سن رہی تھی اور امی بار بار ان لوگوں کو برا کہہ رہی تھیں۔ میرا نام ہانیہ ہے، میرا تعلق ایک اچھی فیملی سے تھا، میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا اور میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے ابو بچپن میں ہی وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت میری عمر صرف 4 سال تھی۔ ابو کا سارا کاروبار میرے بڑے بھائی، جو اس وقت صرف 16 سال کے تھے، وہ سنبھال رہے تھے۔ گھر کی ساری ذمہ داری اور سارے کام میرے بھائی کے سر پر آن پڑے تھے۔ بڑے سے چھوٹا بھائی جیسے ہی کچھ بڑا ہوا، وہ بھائی کے ساتھ کاروبار میں مدد کرنے لگا۔ چھوٹا بھائی تو صرف مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اس لیے اس کی اتنی عمر نہ تھی، وہ اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتا تھا۔ میری امی کی شادی کے بعد میرے دودھیال سے نہ بنتی تھی۔ کچھ امی کی فیملی زیادہ تر درباروں پر جانے والی تھی، اس لیے امی ذرا سی بیماری پر شک کرنے لگتی کہ کسی نے کچھ کروایا ہے۔ امی کی میری پھپھو اور چچا کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہماری بڑی پھپھو ابا کی زندگی میں ہی ہم سے ناراض تھیں، صرف ابو کی موت پر تھوڑی دیر کے لیے آئی اور پھر جنازے کے بعد فوراً چلی گئیں، کیونکہ امی انہیں پسند نہیں کرتی تھیں۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ جادو کرنی ہیں اور وہ مجھ پر اور میرے بڑے بھائی اور میں امی کو لاکھ سمجھاتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن امی کہاں سنتی تھیں۔ جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تو امی کہتی کہ پھپھو نے کچھ ضرور کروایا ہوگا۔ ابا کی موت کے بعد تو ہماری زندگی میں ایک طوفان سا اٹھا تھا، ایسے لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو جائے۔ امی بھی بالکل ٹوٹ کر بکھر چکی تھیں۔ اس وقت وہ کامران چچا نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگوں کو سہارا دیں، لیکن امی کسی سے بھی مدد لینے کے لیے تیار نہ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابا کی بیماری کی وجہ سے میری پھپھو اور چاچو یہی وجہ ہیں، اس لیے ابا کی موت کے بعد تو امی نے میرے دودھیال سے رابطہ بالکل ہی منقطع کر دیا۔ وہ کسی طرح کا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھیں، اسی وجہ سے پھپھو اور چاچو ہم لوگوں سے دور ہو جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر صرف 18 سال کی تھی۔ میں FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، میری ہر بات میرے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ تینوں بھائیوں کی مجھ میں جان تھی۔ امی بھی مجھے بہت پیار سے رکھتی تھیں، کیونکہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے مجھے گھر میں سب گڑیا کہہ کر بلاتے تھے۔ اس دن بھی چچا کے بیٹے کی شادی تھی۔ پہلے تو امی شادی پر جانے کے لیے تیار نہ تھیں، پھر کچھ رشتہ دار اور چچا لوگ ہمارے گھر منانے کے لیے آئے، تب کہیں جا کر امی شادی پر جانے کو تیار ہوئیں۔ لیکن امی نے صرف بڑے بھائی سے کہا کہ وہ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہو کر آ جائیں۔ پھر سب نے امی کو بہت سمجھایا کہ ایسے اچھا نہیں لگتا، جب وہ لوگ خود ہمارے گھر آئے ہیں تو ہمیں اب جانا چاہیے۔ بڑی مشکل سے امی رضامند ہوئی اور مجھے بھی بہت شوق تھا کہ جیسے سب لڑکیاں اپنے کزنز کی شادی اٹینڈ کرتی ہیں، میں بھی ایسے اپنے کزن کی شادی میں جاؤں۔ امی تو کہیں بھی جانے نہ دیتی۔ میرا صرف ایک ہی ماموں تھا، نانی نانا حیات نہ تھے، کبھی جانا پڑتا تو ہم ماموں کے ہاں ہی جاتے۔ پھپھو لوگوں اور چاچو کے گھر آنا جانا بالکل بند تھا۔ اس دن جب ہم شادی میں گئے تو میں نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا، اپنے بال کھلے چھوڑے، آنکھوں میں لینز لگائے۔ میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورتی میں ہم سارے بہن بھائی ہی باکمال تھے۔ شادی میں میری سارے کزنز بھی آئے ہوئے تھے۔ پھپھو کی بڑی بیٹی بولی کہ ماموں کی بیٹی ہانیہ تو بہت خوبصورت ہے۔ امی اس کی بات سن کر منہ میں کافی دیر بڑبڑاتی رہیں اور کہتی رہیں، یہ تو میری بچی کو نظر لگا دیں گے۔ میں نے کہا تھا نا ہانیہ، تم تیار ہو کے نہ نکلو، ان کی منحوس نظر لگ جائے گی، تمہیں یہ میک اپ اتار دو، نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں امی کی بات سن کر مسکرا دی، کہہ دیتی، نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا آپ سوچتی ہیں، وہ لوگ تو میرے اپنے ہیں اور ان کی نظر مجھے کیوں لگے گی۔ لیکن امی کہاں کسی کی سنتی تھیں۔ جیسے ہی ہم بارات سے واپس آئے، امی نے ہمیں چچا کے گھر 1 منٹ کے لیے بھی نہ رکنے دیا، بلکہ فوراً ہی ہم 4 بہن بھائیوں کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ میرا واپس آنے کا دل نہیں تھا۔ میں نے امی کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے آج کا دن چچا کے گھر رہنے دو، کیونکہ ساری کزنز آئی ہوئی تھیں۔ میں بھی بہت انجوائے کر رہی تھی، لیکن امی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں منہ بھی سورتی ہوئی امی کے ساتھ واپس لوٹی۔
अम्मी सारे रास्ते चाचू और फूफी को बातें करती रहीं, कभी इनके बच्चों को बातें करना शुरू कर देती। मुझे अम्मी की ये सारी बातें नागवार गुजर रही थीं। मैं अम्मी से बार बार कहती वो हमारे खूनी रिश्ते हैं, क्यों आप अम्मी से इनको दूर करना चाहती हैं? जैसा आप कहती हैं ना, किसी के करवाने से कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऐसी बातें दिल में ना लाया करें। मैं अम्मी को गले मिलते हुए बोली, मेरी प्यारी अम्मी जान, हमें कुछ नहीं होता जब तक आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। तभी अम्मी ने मेरा बाजू अपने कंधे से अलग करते हुए कहा, हाँ, ये जो जादू होता है ना, ये तो बहुत से घर बर्बाद कर देता है। तुम क्या समझो? न जाने अम्मी के ज़हन में ये बातें कहाँ से भर गई थीं। शायद मेरी नानी इन चीज़ों को मानती थी। इसी वजह से अम्मी का जहन ऐसा हो गया था। जैसे ही हम घर पहुँचे, मैं शादी का फंक्शन अटेंड करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैं तो सीधी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और आराम करने के लिए बेड पर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद अम्मी को जैसे कुछ मेरे बारे में परेशानी हुई। वो मेरे कमरे में आई, पूछने लगी, हानिया, इतनी जल्दी लेट गई हो, क्या बात है? जैसे ही उन्होंने मेरे माथे को हाथ लगाया, बोली, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, आज फिर नज़र लगवा ली। कितनी दफ़ा मना किया है कि इतनी तैयार होकर इन लोगों के सामने ना जाया करो, लेकिन तुम किसी की सुन। मैं आंखें मूंदे अम्मी की बातें सुन रही थी। अम्मी बार बार मेरी चचा चाची और फूफो को ही बातें करती जा रही थी। कह रही थी कि वो तुम्हारी फूफो की बेटी रिमशा बार बार कह रही थी कि हानिया तो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं मनहूस मारी की कैसी नज़र है, नज़र ही लगा दी मेरी बेटी को। मेरी बेटी बीमार पड़ गई है, न जाने अब कितने दिन तक तबीयत ठीक नहीं होगी, कितनी कमज़ोर हो जाएगी। तुम्हें अम्मी ने तो पूरे घर में शोर मचा दिया। मेरे तीनों भाई अहद, फहद और ज़रबाब अम्मी की आवाज़ सुनकर मेरे कमरे में आ गए। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। भाई अहद हमारे फैमिली डॉक्टर को लेकर आए। उसने बताया कि मुझे ठंड की शिकायत है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। मेरी तबीयत सुबह तक काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन अभी भी बुखार बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। लेकिन अम्मी ने घर में वावेला मचा दिया था। इसे तो बहुत बुरी नज़र लग गई है। वो मुझे पीर बाबा के आस्थाने पर ले जाना चाहती थीं। ये पीर बाबा मेरी नानी के पीर थे और अब मेरी अम्मी के भी पीर थे। हम लोग ज़रा सी बीमारी पर पीर बाबा के आस्थाने पर जाते रहते थे। इस दिन भी सुबह होते ही अम्मी ने जल्दी से सबको नाश्ता करवाया, फिर मुझे ड्राइवर के साथ लेकर पीर बाबा के आस्थाने पर चली गई। पीर बाबा के आस्थाने को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। वहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत रौनक थी। हर तरफ गहमा गहमी का समा था। आस्थाने पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें बहुत से मर्द और औरतें जमा थे। अम्मी मुझे लेकर इस कमरे की तरफ चल दी। कुर्सी पर एक आदमी भरा जमान था। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे। उसे देखकर मैं समझ गई ये पीर बाबा तो ना थे, क्योंकि पीर बाबा के पास मैं कितनी दफ़ा आ चुकी थी। जब भी ज़रा सी मुझे तकलीफ़ होती तभी अम्मी मुझे लेकर पीर बाबा के आस्थाने पर आ जाती थीं, लेकिन आज वो वहाँ मौजूद ना थे। तभी अम्मा ने इधर उधर जाते लोगों से पूछा तो पता चला कि पीर बाबा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। इन्हें आने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। अम्मी सुनकर परेशान हो गईं, क्योंकि वो मुझे पीर बाबा से दम करवाना चाहती थीं, लेकिन पीर बाबा के एक मुरीद ने बताया कि अंदर जाकर दम करवा लें। पीर बाबा के ख़ास शागिर्द अंदर इनके गद्दी नशीन हैं, जिन्होंने पीर बाबा से ही तालीम ली हुई है। काफ़ी बड़े आलिम हैं। जब तक पीर बाबा वापस नहीं आ जाते, इस वक्त तक यही पीर बाबा के गद्दी नशीन होंगे और यही दम वगैरह करेंगे। अम्मी इसकी बात सुनकर थोड़ी सी मुतमईन हो गई। इस कमरे के अंदर चली गईं जहाँ सब लोग अपनी अपनी बारी से दम करवा रहे थे। मैं भी वहाँ एक साइड पर एक कोने में लगकर बैठ गई। वो इंतहाई नौरानी चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान था। ऐसे लग रहा था वो बहुत नेक इंसान है। ये सफ़ेद कलर का सूट पहने, कंधों पर चादर फैलाए, सर पर टोपी लिए इंतहाई नफीस लग रहा था। उसके चेहरे से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर मुझे वो इंसान बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मेरी बारी आई, उसने मुझसे पूछा कि मेरा क्या मसला है।
میرے بولنے سے پہلے ہی امی بول پڑی کہ اس کو اس کی پھپھو کی بیٹی نے نظر لگا دی ہے۔ یہ شادی میں گئی تھی اور ہلکا سا تیار ہوئی تو اس کی پھپھو کی بیٹی کی نظر لگ گئی تھی۔ امی نان سٹاپ بولے جا رہی تھیں، تبھی وہ پیر بابا کا خاص مرید، جس کے پیچھے والی سائیڈ بہت بڑی تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا پیر سید احمد شاہ، اس کے چہرے کی طرح اس کے نام میں بھی عجیب سی رونق تھی۔ امی کو اس طرح بولتے دیکھ کر وہ بولا، بی بی جس کا مسئلہ ہے وہ خود بتائے۔ امی تھوڑی سی شرمندہ سی ہو گئی، چپ ہو گئی تو میں نے بتایا کہ مجھے کل سے کافی تیز بخار ہے، لیکن جیسے ہی میں نے میڈیسن لی میں کچھ بہتر ہو گئی۔ اس نے پوچھا، تمہیں تو واقعی بہت بری نظر لگی ہے۔ اس نے مجھے کچھ پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیر تک دم کرتا جا رہا تھا اور مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے جو تھوڑا بہت بخار تھا وہ بھی جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوئی، پیر صاحب کی اس مرید کے دم کرنے سے تو میری تکلیف منٹوں میں دور ہو گئی۔ میں ایک دم سے بالکل فریش ہو گئی تھی تو امی مجھے لے کر اس کمرے میں باہر نکل آئیں۔ دربار کے ایک سائیڈ پر لگے غلے میں جس میں دم کروانے والے دم کا ہدیہ ڈال کر جاتے تھے، امی نے اس میں 5,000 ڈالا اور ہم دونوں ماں بیٹی گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ سارے راستے میں یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے پیر بابا کے اس شاگرد کے پاس کوئی جادو تھا کہ جیسے ہی اس نے مجھے دم کیا میری جسم کی ساری درد ختم ہو گئی۔ ایک دم سے نہ جانے کیسے میں بالکل تندرست ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بخار بے شک کم تھا لیکن میرا جسم ابھی تک درد کر رہا تھا، لیکن اس پیر بابا کے شاگرد کے دم کرتے ہی میں تندرست ہو گئی۔ امی بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا، پیر بابا کے آستانے پر جا کر ہی تمہیں آرام آئے گا۔ تمہیں کوئی ڈاکٹر بیماری نہیں تھی، تمہیں تو ان کم بختوں کی نظر لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ منحوس ماری کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، پتہ نہیں اسے میرے بچوں سے کیا چاہیے۔ امی ایک ہی زبان میں میری پھپھو کو 100 باتیں کر گئیں۔ سچ میں پیر بابا کے شاگرد کے دم کرنے سے میں ٹھیک ہو گئی تھی، حالانکہ پیر بابا کے دم کرنے سے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ امی میری اس بات پر حیران ہوتے ہوئے بولی، پیر بابا تو اس سے بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں بولتے بیٹی، پیر بابا کے دم تو بہت شفا میں ہیں۔ یہ پیر بابا کا خاص شاگرد ہے، اس نے بھی تو تعلیم پیر بابا سے ہی لی تھی، اس لیے تو اس کے دم کرنے سے بھی تمہیں فوراً آرام آ گیا۔ اب تمہیں ولیمے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، خود ہی عہد آئے گا، اور اب کی بار نہ میں فہد کو جانے دوں گی نہ زرباب کو۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی اچھی ہوتی ہے۔ اتنا تمہیں سمجھا لیا، نہ جانے تم میری بھولی بیٹی ہو، تمہیں سمجھ نہیں لگتی، بہت مکار ہے تیری پھوپھی، تو نہیں جانتی اسے بیٹے، میں نے تو ان کے ساتھ عمر گزاری ہے، میں جانتی ہوں ان سب کی مکاریاں۔ امی کا ایک لمبا لیکچر تھا جو میں سارے راستے سنتی آئی۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے رکی، میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا امی گھر کے کاموں میں لگ جائے گی، اس بات کو بھول جائیں گی، لیکن میں شام تک بالکل ٹھیک تندرست رہی۔ میں ولیمے میں نہ گئی تھی بلکہ امی نے صرف عہد بھائی کو ہی بھیجا۔ میں نے بہت کہا مجھے جانے دیں ولیمے پہ، میں اپنی دوسری کزنز کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں، لیکن اماں میری کوئی بات بھی مان نہیں رہی تھیں۔ عہد بھائی نے کہا کہ سب پوچھ رہے تھے لیکن امی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ میں تو ان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی، نہ ہی اپنے بچوں کو لگانا چاہتی ہوں۔ بڑی مشکل سے میری بیٹی کے چہرے پر رونق آئی ہے، اب دوبارہ سے جا کر پھر سے میں اسے بیمار نہیں کرنا چاہتی، لیکن جیسے ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا میری طبیعت پھر سے خراب ہو گئی، مجھے پھر اسی طرح بخار ہونے لگا، میرا دماغ چکرا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کندھوں پر بیٹھا ہو۔ مجھے اپنے کندھوں پر بہت وزن محسوس ہوا، مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ امی ہر روز کی روٹین کے مطابق مجھے دودھ کا گلاس دینے آئیں۔ بولی، ہانیہ تمہاری طبیعت پھر سے ٹھیک نہیں لگ رہی اور تمہاری آنکھیں کتنی سرخ ہیں۔ تو میں نے امی کو بتایا کہ میرا سارا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ایک عجیب سا درد میرے کندھوں میں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ امی میری اس بات پر کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ بولی، بخار تو تمہیں واقعی بہت ہے، تم ایسا کرو یہ تمہاری میڈیسن پڑی ہے، یہ دوائی لے لو، میں صبح ہوتے ہی تمہیں پیر بابا کے آستانے پر لے جاؤں گی۔ پتہ ہے نا پہلے بھی ان کے دم کرنے سے افاقہ ہوا تھا اور تم بالکل تندرست ہو گئی تھی۔ صبح
दोबारा तुम्हें दम करवाऊंगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरे सर में बहुत अजीबोगरीब सा दर्द शुरू हो गया। मेरा दिल चाहता था मैं भागकर पीर बाबा के आस्थाने पर चली जाऊं। न जाने क्यों आज की रात में इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी कि ये कटने का नाम नहीं ले रही थी। मुसलसल 3 दिन से मैं कॉलेज से भी छुट्टियां कर रही थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था और मेरा सर भारी हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा वज़न पड़ा है। ना ही मेरे कंधे मेरे जिस्म का साथ दे रहे थे। सारी रात मैं दर्द की शिद्दत से तड़पती रही। जैसे ही सुबह हुई मैं उठकर अम्मी के कमरे में चली गई। अम्मी जाग रही थीं। मैं उनसे कहा मुझे पीर बाबा के आस्थाने पर ले जाएं। अचानक मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। ऐसे लगता है कि मैं आस्थाने पर जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अम्मी ने फिर से घर में वावेला मचा दिया। अम्मी और मेरे तीनों भाई बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो तो मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते थे। मेरी हालत ऐसी पागलों जैसी हो गई। मेरे बाल बिखरे हुए, जिस्म में इंतहाई किस्म की कमज़ोरी के मुझसे चला नहीं जा रहा था। समझ नहीं लग रही थी कि मुझे क्या हो गया है। अगले दिन भी अम्मी मुझे लेकर पीर बाबा के आस्थाने पर पहुँच गईं। पीर बाबा अभी तक आस्थाने पर नहीं थे क्योंकि इनके मुरीद का कहना था वो काफ़ी दूर गए हुए हैं और बहुत दिनों बाद वापस आएंगे। इस दिन भी जैसे ही मैं पीर बाबा के शागिर्द सैयद अहमद शाह के पास पहुंची तो मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसे लगता था कि मेरी आधी तकलीफ़ इस आस्थाने पर पहुंचते ही ख़त्म हो गई हो और जो तकलीफ़ बची थी जैसे ही पीर बाबा के इस ख़ास शागिर्द ने मेरे सर पर हाथ रखकर दम करना शुरू किया, मुझे सुकून मिलता जा रहा था। मैं उससे दम करवा रही थी और सोच रही थी कि ये इंतहाई नेक किस्म का इंसान है क्योंकि वो किसी औरत की तरफ देखता तक न था, बस दम करता। मैंने एक बात नोट की कि बाकी सबको वो 5-10 मिनट तक दम करता, लेकिन जब मुझे दम करना शुरू करता तो वो घंटा लगा देता। लेकिन मुझसे इससे कोई सरोकार न था। मेरा दिल चाहता था कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए और ये मुझे दम करता रहे। जैसे ही मैं दम करवाकर इस छोटे से कमरे से बाहर निकली, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीर सैयद अहमद शाह मेरी तरफ ही देख रहे थे। इस वक्त न जाने क्यों मुझे इनकी नज़रें बहुत अजीब लगीं। इनके नीले रंग की आंखें बहुत अजीब थीं, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा उन्होंने अपनी नज़रें झुका लीं। मैं सोचने लगी न जाने ये मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं। मैं आस्थाने से निकलते वक्त बार बार उसी तरफ देख रही थी जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल ना हो गए। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनकी आंखों की तपश मेरे वजूद पर पड़ रही है। न जाने ये हकीकत थी या मेरा वहम, ये बात मैं समझ ना पाई। जैसे ही मैं घर पहुंची मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी और मुझे कोई तकलीफ़ ना थी। मैं अम्मी से कहने लगी, अम्मी मान गई आपके पीर बाबा को और इनके शागिर्द को वाकई ही इनके दम में तो बहुत शिफा है। तभी अम्मी बोली, मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें तो तुम्हारे मनहूस फूफी की बेटी की नज़र लगा दी है। वैसे भी वो तो कोई ना कोई मौका ढूंढती हैं मेरे बच्चों पर जादू करने का। मुझे लगता है इस दफ़ा तो उसने बहुत बुरा जादू किया है। इन्हीं दिनों एक अजीब सा वाक़या हुआ। हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मेरे तीनों भाई बेहद परेशान थे। उन्होंने बाहर की कंपनी के साथ एक डील की थी। वो लाखों रुपए की डील थी, लेकिन फैक्ट्री में जाने कौन गद्दारी कर गया। जिस दिन इस कंपनी को एडवांस देना था, इसी दिन पता चला कि हमारी फैक्ट्री का पूरा अकाउंट खाली था। घर में एक दफ़ा फिर सौग पड़ गया। अम्मी हर वक्त रोती रहती और मेरी फुफ्फो और चाचू को बद्दुआएं देती। मेरे बड़े भाई ने बहुत कोशिश की कि वो मालूम कर सकें कि सारा मामला क्या है। ये कैसे हो सकता है कि फैक्ट्री का सारा अकाउंट एकदम से खाली हो जाए, जिसमें करोड़ों रुपए थे। अब 2-4 लाख रुपए ना रहे। अब तो मुझे भी फूफो पर शक होने लगा। तीनों भाई दिन रात परेशानी में रहते, एक मिनट भी सुकून न करते। इधर मैं और अम्मी अलग से परेशान थे। इसी दिन मैंने अम्मी से कहा कि हमें फिर पीर बाबा के आस्थाने पर जाकर इनके शागिर्द से दम करवाना चाहिए। न जाने क्यों हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन बैठे हैं।
امی نے میری ہاں میں ہاں ملائی، مجھے لے کر آستانے پر چلی گئیں۔ رو رو کر ہم دونوں ماں بیٹی کا برا حال ہو گیا۔ میں نے آستانے پر پہنچتے ہی بابا کے شاگرد پیر احمد شاہ کو ساری حقیقت الف سے لے کر یہ تک بتا دی۔ اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ اس نے اس کمرے سے سب کو نکال دیا۔ اب اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں بیٹھ کر وہ لوگوں کو دم کرتا تھا، میں اور میری ماں رہ گئے تھے۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی، کچھ پڑھنا شروع ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ کچھ پڑھتا رہا۔ میری نظریں اس کے چہرے کی طرف تھیں۔ اس کا وہ نورانی چہرہ، اس سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پیر بابا کے شاگرد کا عمل جاری رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے اپنا عمل ختم کیا تو بولا، آپ کی فیکٹری میں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار آپ کی اس فیکٹری کا مینیجر ہے، کیونکہ آپ کے بیٹوں نے اس پر اعتماد کر کے غلطی کی ہے۔ سارے ضروری راز اس کو بتا دیے۔ تبھی امی کہنے لگی، نہیں، اس میں مینیجر کا کوئی قصور نہیں ہوگا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہے۔ مینیجر تو ہانیہ کے پاپا کی زندگی سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ ہے اور بہت بھروسے کا بندہ ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ بڑا ایماندار اور اعتماد والا انسان ہے۔ مجھے یہ کام تو اس کے چاچو کا لگتا ہے۔ وہ غصے سے امی کی طرف گھورنے لگا، بولا، عمل میں نے کیا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی پیر بابا کے شاگرد کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی فیکٹری میں سے ہی بندہ ہے جو کہ میری ابا کی ساری فیکٹری کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ میرا خیال بالکل ٹھیک نکلا۔ امی کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تبھی اس نے دوبارہ سے عمل شروع کیا۔ 1 گھنٹہ عمل کرنے کے بعد بولا کہ جادو دوبارہ سارا پیسہ واپس آ گیا ہے، کیونکہ میں نے اپنے عمل کے ذریعے پیسہ واپس تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ یہ بات سن کر امی بہت خوش ہوئیں۔ امی اس کو کوئی انعام دینا چاہتی تھیں۔ بولی، پیر صاحب بولیں، آپ کو کیا انعام چاہیے؟ وہ بولا، انعام ہم نہیں لینے، بلکہ جب مجھے انعام چاہیے ہوگا ہم خود ہی لے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دوپٹے کا پلو پیر بابا کی چادر کے ساتھ لٹک گیا ہو اور میں ان کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھائے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی انجانی سی طاقت مجھے پیر بابا کی طرف کھینچ رہی ہو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میں خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے پیر بابا کے شاگرد کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی وہاں سے چل دیں۔ ابھی ہم راستے میں تھے، بھائی کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی مجھے بینک سے فون آیا ہے کہ ہمارا سارے کا سارا پیسہ بینک اکاؤنٹ میں آ چکا ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، ایسا لگا تھا جیسے بادل کے بعد بارش برسی ہو۔ ان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس وقت ہم دونوں ماں بیٹی بھی بہت خوش تھیں۔ تبھی بھائی کو امی نے فون پر ساری اصلیت بتا دی، اس مینیجر کے بارے میں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ وہ نمک حرام نکلا۔ اس نے اتنی دیر تک ہماری فیکٹری میں کام کیا، جتنے پیسے وہ میرے باپ سے مانگتا اسے دے، اور بھائی بھی اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جتنے پیسوں کی اسے ضرورت ہوتی تھی وہ بینک سے نکلواتا اور خرچ کرتا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی تھی۔ وہ ساری دولت کو ہڑپ کرنے کے چکر میں پھرتا رہا، لیکن ہوتا ویسے ہی تھا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ہماری زندگی میں پھر سے خوشحالی آ گئی۔ میں نے دوبارہ سے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر میں ویسے ہی رونق شروع ہو گئی۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے بھائی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے پسند کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ اسی دن ہم اس لڑکی کو دیکھنے گئے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ خوبصورت کیوں نہ ہوتی، کیونکہ وہ میرے بھائی کی پسند تھی۔ جلد ہی منگنی ہو گئی۔ ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انہی دنوں میری طبیعت دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئی۔ امی ہر روز ہی بازار کے چکر لگاتی تھیں۔ جیسے ہی کالج سے واپس آ جاتی، امی کے ساتھ مارکیٹ چلی جاتی، کیونکہ شادی کی بہت زیادہ شاپنگ کرنی تھی۔ مجھے شادی کی بے حد خوشی تھی، کیونکہ میری پہلے بھائی کی شادی تھی۔ میں اپنے شوق سارے پورے کرنا چاہتی تھی، اپنے بھائی کی شادی پر ساری امیدیں پوری کرنا چاہتی تھی۔ لیکن انہی دنوں میری طبیعت پھر سے خراب رہنے لگی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو جاتا اور میرا جسم ایسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا۔
طبیعت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ کبھی مجھے ایسا لگتا کوئی میرا نام پکار رہا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے ارد گرد گھومتی جو کوئی بھی نظر نہ آتا تھا۔ جب بھی کوئی مجھے میرے نام سے پکارتا تھا وہ مردانہ آواز ہوتی تھی۔ میں بہت حیران تھی۔ فیملی کو یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ امی انہی دنوں بہت خوش تھیں اور انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن بھی جب میری زندگی کا برا دن شروع ہوا، یہ دن مجھے ابھی تک نہیں بھولتا، جس دن امی اور بھائی میری ہونے والی بھابھی کی شاپنگ کروانے کے لیے گئے۔ بھائی کہتے رہے کہ میں بھی ساتھ چلوں اور میں بھی اپنی پسند کے کپڑے لے لوں، لیکن میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے انہیں بہانہ بنا دیا۔ میں نے اپنی طبیعت کے بارے میں کسی سے بھی بات نہ کی۔ اس وقت سب ہی شادی کی تیاریوں میں بزی تھے، لیکن امی بار بار مجھ سے پوچھتی رہتی کہ ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں بات کو ٹال دیتی، کہتی کیوں نہیں ٹھیک، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کی خوشیوں میں پریشانی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ چھوٹے دونوں بھائی فیکٹری میں تھے۔ بڑا بھائی امی کے ساتھ بھابھی کے گھر گئے تاکہ انہیں ساتھ لے کر شاپنگ پر جا سکیں۔ اسی دن میں بخار میں بے حد تپ رہی تھی۔ میرے چہرے کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں پیر بابا کے آستانے پر چلی جاؤں، لیکن اس وقت گھر پر کوئی موجود نہ تھا۔ کام والی ماسی بھی گھر کا سارا کام کر کے اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ تبھی میں اپنے کمرے سے نکلی، چلتی ہوئی پیر بابا کے آستانے کی طرف چل پڑی۔ پیر بابا کے آستانے تک پیدل چلنے میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقت درکار تھا، لیکن میں نے اس چیز کی پرواہ نہ کی۔ میں نے آج تک کبھی پیدل سفر نہیں کیا تھا، ہمیشہ گاڑی میں ہی آتی جاتی، لیکن نہ جانے کیوں آج میں نے ڈرائیور کو بھی کال نہ کی وہ مجھے لے جائے، حالانکہ گاڑی بھی گھر میں کھڑی تھی۔ ایک گاڑی امی لوگ لے کر گئے تھے، ایک گاڑی میں چھوٹے دونوں بھائی فیکٹری گئے تھے، ایک گاڑی گھر میں ہی موجود تھی۔ جب سے میں پیدا ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک میں نے بہت اچھی زندگی گزاری۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے دل کو سکون نہ ملتا۔ میں اپنے شہر کی ان سڑکوں پر پیدل ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ ادھر ادھر کھڑے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں اس چیز کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے ہی طبیعت خراب تھی، کافی دیر چلنے سے میری ٹانگیں مزید درد کرنی شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی پیر بابا کے آستانے پر پہنچی، میرے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آدھی تکلیف کم ہو گئی ہو۔ لیکن آج ایک انوکھی چیز دیکھنے کو ملی۔ پیر بابا کا وہ شاگرد آستانے کے باہر کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں بھی مسکرانے لگی۔ جیسے ہی میں آستانے کے اندر داخل ہوئی، وہ بھی میرے ساتھ اندر چلا گیا۔ اب میں اس کے روبرو چل رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جس چیز کے لیے آئی ہوں مجھے مل گئی ہو۔ پیر بابا واپس آ چکے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ان آستانے پر ایک بہت بڑا میلہ لگا ہو۔ کچھ لوگ ایک سائڈ پر ڈھول بجا رہے تھے، کچھ بھنگڑوں میں مصروف تھے۔ پیر بابا درمیان میں کھڑے تھے۔ آج تو کوئی دم کرنے والا نہیں بیٹھا تھا۔ میں بھی اس میلے میں ویسے ہی دھمال ڈالنے لگی جیسے باقی لوگ ڈال رہے تھے، کیونکہ اس وقت میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ کبھی کبھی ایک جھٹکے سے مجھے تھوڑا محسوس ہوتا میں کچھ غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر سے میرا دل چاہتا کہ میں ایسے ہی کروں۔ پیر بابا کا استقبال ابھی ویسے ہی کیا جا رہا تھا۔ میں وہاں چلی گئی جہاں پر بیٹھ کر دم کیا کرتا تھا۔ میں بھی پیچھے پیچھے وہاں جا پہنچی۔ اس کی نظروں کی تپش میرے چہرے کی طرف تھی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ بولا بتاؤ میرے پاس آنے تک تکلیف کم ہوئی کہ نہیں؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں اس کی آنکھوں میں دیکھوں گی اور دیکھتے ہی رہ جاؤں گی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا نظریں پیچھے ہٹانے کو۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھوں گی اور دیکھتے ہی جاؤں گی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نظریں پیچھے ہٹا لوں۔ وہ بہت خوبصورت تھا، میں تو اس کی خوبصورتی میں کھو کر رہ گئی۔ آج تو اس کی مسکراہٹ میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کے پہلو میں گھنٹوں بیٹھوں اور گھر واپس نہ جاؤں۔ میں تو اس سے دم کروانا بھی بھول گئی تھی، کیونکہ میری ساری تکلیف
تو اس کے پاس آتے ہی ختم ہو گئی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسی کون سی کشش تھی کہ میں کھینچتی ہی چلی جا رہی۔ پھر مجھے نہیں پتا میں کون سی دنیا میں جا پہنچی۔ نہ جانے یہ میرا کوئی خواب تھا کہ حقیقت، میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جہاں میں پہنچی وہاں گہرے جنگلات تھے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میں تو اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، میں ان جنگلات میں کیسے پہنچ گئی؟ ان جنگلات میں درختوں کی شکل عجیب و غریب تھی، پیلے کلر کے پتے، ہر طرف مایوسی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ لیکن پیر بابا کا وہ شاگرد میرا ہاتھ پکڑے مجھے آگے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ تبھی اس نے نیچے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ دیکھو وہاں ہماری دنیا ہے۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، بولی، کیا مطلب تمہاری دنیا؟ یہاں کیسے ہے کہ تمہاری دنیا کوئی الگ ہے؟ وہ بولا، ہاں، میں انسانی دنیا میں صرف اور صرف دوسروں کے مقصد کے لیے گیا تھا اور وہاں سے اپنا مقصد پا کر واپس آیا ہوں۔ اس کی باتیں مجھے حیران کرتی جا رہی تھیں۔ مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس تہہ خانے میں جھانک کر دیکھنے لگی تو خوف کی لہر میرے پورے وجود کو سن کر گئی۔ وہاں پر عجیب و غریب قسم کی بنی سیڑھیاں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جانور یا انسان کی ہڈیوں سے بنی ہوں۔ ان 100 سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے مجھے بہت ڈر محسوس ہوا، لیکن پیر بابا کے اس شاگرد کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا مجھ سے سارے خوف ایک دم ہی دور ہو گئے ہوں۔ میں اس کے روبرو چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے نیچے اتری، وہاں ایک بہت خوبصورت اور عالی شان کمرہ تھا، جس میں سونے کا بیڈ اور اس کی سائڈ پر لگے ہیرے جواہرات اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ یہ کسی بہت امیر کبیر آدمی کا گھر ہے۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ وہ بولا، ہاں، یہ میرا ہی گھر ہے۔ کیا تمہیں اچھا لگا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بولے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب تم پہلی دفعہ مجھ سے دم کروانے آئی، میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا، تمہیں پانے کے لیے کوشش کرنے لگا، لیکن تم سے اظہار محبت نہ کر سکا، کیونکہ میں ایک جن زادہ تھا اور تم ایک آدم ذاتی، ایک انسان سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے یہ حربہ استعمال۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پیر بابا نے کسی بڑے مقصد کے بدلے تمہیں مجھے دیا ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ بولنے ہی والا تھا، تبھی دروازے پر کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ آواز بے حد ڈراؤنی تھی۔ خوف سے میرا پورا جسم لرزنے لگا۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے بولا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ہاں، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کیا میں جناتی دنیا میں آ گئی ہوں؟ اب کیسے واپس جاؤں گی؟ وہ میرے بھائی اور میری ماں میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں دل چاہ رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کیونکہ جو شخص مجھے 1 گھنٹہ پہلے بہت اچھا اور خوبصورت لگ رہا تھا، اب میں اس سے خوف محسوس کر رہی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں سے کیسے واپس جاؤں۔ تبھی میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جو مجھے قرآن پاک کی آیات یاد تھیں وہ میں ساری کی ساری پڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کیسے واپس جاؤں۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی جس کے لمبے لمبے ناخن، بڑے بڑے دانت، سیاہ رنگت، لٹکتی جلد اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتی، یہ ضرور جناتی دنیا کی ہی ہے۔ وہ میرے پاس آئی، جیسے ہی بولی تو اس کی آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی خوفناک آواز، میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن اس کی آواز میرے جسم کو چیرتی میرے اندر تک جا رہی تھی۔ میرے کان پھٹنے کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، بتاؤ، کرو گی میرے بیٹے سے شادی؟ کیونکہ اب تم ہماری دنیا میں آ گئی ہو، اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ تبھی وہ بوڑھی جنزادی مجھے کندھوں سے پکڑ کر بولی، کیوں نہیں بول رہی؟ اے آدم زادی، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، میرا بیٹا تم سے اتنی دیر سے خاموش محبت کر رہا تھا، وہ تمہیں کھونے کے ڈر سے اظہار محبت بھی نہیں کرتا، لیکن آج تم ہماری دنیا میں آ گئی ہو۔ اب میں اس کو اس طرح مایوس نہیں ہونے دوں گی، اب میں جلد سے جلد اس کی تمہارے ساتھ شادی کرواؤں گی، تم ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہو گے۔ وہ خوش ہو رہے
کا سبب بنوگی۔ اس بوڑھی خوفناک عورت کی باتیں مجھے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں سمجھ رہی تھی، میں خود سے کہہ رہی تھی کہ بس ہانیہ، آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ جنات تمہیں اب نہیں چھوڑیں گے۔ اب تم کبھی بھی اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتی۔ وہ بڑی جنزادی وہاں سے چلی گئی۔ میں بلند آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ کافی دیر بیٹھے ایسے ہی روتی رہی، تبھی وہ جنزادہ جو مجھے انسانی دنیا سے یہاں کوہکاف لے کر آیا تھا، وہ میرے پاس آیا، بولا، ایسے رونا نہیں، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں تمہیں ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تمہیں یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی کوئی بھی بات مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ کوئی انسانی دنیا نہیں تھی۔ یہ جنات کے رہنے کی جگہ کوہکاف تھا، جہاں سے کسی بھی انسان کا نکلنا آسان نہیں۔ کئی دن تک میں اسی کوہکاف میں اس کمرے میں بند رہی، لیکن میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے ہاں نہ کی۔ مجھے قرآن پاک کی جتنی صورتیں یاد تھیں وہ میں ساری پڑھتی رہی، کیونکہ اماں مجھے کہتی تھیں کہ ان جنات سے حفاظت کے لیے قرآنی آیات پڑھنی چاہیے، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اماں کی یہ بات میں نے کان میں ڈال لی۔ ایک دن اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی جو شکل سے جنساتی تھی، لیکن وہ باقی جنات کی طرح خوبصورت اور خوفناک نہ تھی، بلکہ وہ انتہائی خوبصورت، بالکل پریوں جیسی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ کلر کا جوڑا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، بولی، یہ پہن لو، پہن لو، آج تمہارا شہنشاہ جنات کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہے۔ میں حیران ہوتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی، بولی، کون شہنشاہ جنات؟ تبھی وہ بولی، وہی پیر بابا کا شخص جس سے تم دم کروانا چاہتی تھی اور وہ تم پر عاشق ہو گیا، وہ شہنشاہ جنات کا بیٹا ہے، اس کے باپ کی موت ہو گئی ہے، اب وہی جہاں کا شہنشاہ ہے۔ میں رو رو کر اس کے سامنے فریاد کرنے لگی، کسی نہ کسی طرح مجھے یہاں سے نکال دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں جنات کی دنیا میں کیسے رہوں گی؟ میں تو ایک انسانی لڑکی ہوں۔ تبھی وہ جنزادی بولی، میں اس جنزادے سے محبت کرتی ہوں، میں نے اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن اب وہ تمہیں پسند کرنے لگ گیا ہے، حالانکہ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرے، کیونکہ وہ میرا چچا زاد کزن ہے۔ اس کی بات سن کر میں اس موقع کو غنیمت جانا، بولی، ہاں تو اگر تم مجھے یہاں سے نکال دو گی، تمہارا سارا راستہ صاف ہو جائے گا، وہ تم سے شادی کر لے گا، تم کسی طرح مجھے یہاں سے نکال دو، کیونکہ تم تو جنساتی ہو، تمہیں سارے طریقے معلوم ہوں گے کہ اگر کوئی انسان اس جناتی دنیا میں آ جائے تو وہ کیسے واپس جاتا ہے۔ تبھی اس نے جواب دیا، ہاں میں جانتی ہوں کہ کیسے واپس جاتے ہیں، لیکن اگر تمہارے جانے کے بعد بھی اس نے مجھ سے شادی نہ کی اور پھر تمہارے پیچھے آ گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ تبھی میں نے اسے جواب دیا کہ تم مجھے رازداری سے یہاں سے نکال دو، اسے تم پر شک بھی نہیں ہوگا۔ تبھی وہ میرا ہاتھ پکڑتے مجھے باہر کی طرف لے گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بوڑھی جنزادی اور اس کا بیٹا وہاں پر موجود نہ تھے۔ وہ مجھے اس کمرے سے باہر ایک کھلے سے سین میں لے گئی، جہاں بہت عجیب و غریب قسم کے درخت تھے۔ وہاں چاروں طرف شیشے کی دیواریں بنی تھیں۔ یہ شیشے کی دیواریں اتنی بڑی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کو چھوتی ہوں۔ تبھی وہ بولی، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھنے لگی، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ تبھی وہ بولی کہ یہاں تو کوئی یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ وہ بولی، میں تمہیں نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تبھی ایک چھوٹا سا سوراخ اس شیشے نما دیوار سے مجھے نظر آیا۔ وہ اس طرف اشارہ کرتے بولی، دیکھو وہاں سے تم واپس جاؤ گی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، بولی، لیکن یہ سوراخ تو بہت چھوٹا ہے، میں یہاں سے کیسے نکل پاؤں گی؟ تبھی اس نے انگلی کا اشارہ کیا، وہاں سے ایک دروازہ بن گیا۔ وہ بولی، جاؤ اب تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ، تم اپنے ہی شہر میں جاؤ گی اور اپنا گھر ڈھونڈنے میں تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ تبھی میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس دروازے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بڑے بڑے قدم بڑھاتی اس دروازے سے آر پار ہو گئی۔ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، میں انسانی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ یہاں دنیاوی زندگی کی گہما گہمی اسی طرح جاری تھی۔ میں اس سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی، کہیں وہ جنزادہ میرا پیچھا نہ کر لے۔ جیسے میں گھر پہنچی، میرے گھر میں سب لوگ اکٹھے تھے،
میری چچا پھپھو سب لوگ ہی میرے گھر تھے، لیکن امی ابھی بھی نہیں آئی تھیں۔ برا بھلا کہہ رہی تھیں، باتیں سنا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تم نے کوئی جادو کر دیا، میری بیٹی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی سب مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، بولے اتنے دنوں سے ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن تم کہیں بھی نہیں مل رہی تھی، تو تم کہاں چلی گئی تھی؟ تبھی میں ساری حقیقت ان کے سامنے کھول دی کہ جہاں اماں مجھے پیر بابا کے آستانے پر لے جاتی تھیں، وہاں ان کا وہ شاگرد جس سے میں دم کرواتی تھی وہی مجھے لے کر انسانی دنیا سے جناتی دنیا میں چلا گیا، کیونکہ وہ ایک انسان نہیں، وہ پیر بابا کا قید کیا ہوا جن زادہ تھا، جس سے پیر بابا نے ایک بہت بڑا کام میرے بدلے لیا۔ اب میں بڑی مشکل سے جناتی دنیا سے واپس آئی ہوں۔ تبھی میری ماں کی آنکھیں کھل گئیں کہ آج تک وہ جو کچھ کرتی رہیں، اپنے رشتے داروں کے خلاف کرتی رہیں، وہ سب کچھ غلط تھا، کیونکہ غلط اپنے نہیں ہوتے، غلط تو یہ نقلی پیر ہوتے ہیں جو ہم طرح طرح کی باتیں سنا کر گمراہ کر دیتے ہیں۔ امی کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کہ امی نئے سرے سے پھپھو لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کر رہی ہیں، اور بھائی کی شادی بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام پائی۔ میں نے اپنی کزنس کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کیا اور یہ شادی بہت یادگار رہی۔ پیارے ناظرین، اگر اس طرح کی کہانی آپ کو روز سننی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔